مغرور لڑکی، ایک عبرتناک اسٹوری۔ کیا واقعی نائمہ عزیز نے اپنی بڑی بڑی خوبصورت آنکھیں پھیلا کر حیرت ظاہر کی؟ تو اور کیا، اس لیے تو طیبہ آج کل گمسم سی رہنے لگی ہے۔ بھلا اس حالت کو اور کیا کہتے ہیں؟ سمیرہ نے کہا لگاتے طیبہ کو آنکھ ماری۔ طیبہ ادھر ادھر دیکھنے لگی، نہ جھنجھلانے کی کوشش کی نہ بتانے کی۔ الوینہ کو بھی اس کی حالت پر حیرت ہوئی۔ تو یہ سچ ہے کہ طیبہ میڈم کو اپنے ڈرائیور سے محبت ہو گئی ہے اور بات منگنی تک جا پہنچی ہے۔ جہاں تک میری معلومات ہے تم تو ایک اچھے خاصے کھاتے پیتے ویل آف فیملی سے تعلق رکھتی ہو، نائمہ نے طنز سے کہتے طیبہ کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ مجھے تو اس کے اور اس کے گھر والوں پر حیرت ہوتی ہے۔ چلو اسے تو محبت نے اندھا کر دیا، اس کے ماں باپ کو کیا مجبوری ہے جو اس کی منگنی ایک ڈرائیور سے کر رہے ہیں؟ سمیرہ اب کی سیریس تھی، تعجب سے بولی، کیا ڈرائیور لگا رکھا ہے؟ مت کرو اس قدر ذلیل، ڈگری والا پڑھا لکھا انسان ہے، وہ اچھی فیملی سے ہے، قسمت نے اسے آزمائش میں ڈال دیا ہے تو یہ کوئی گناہ تو نہیں؟ میں مطمئن ہوں تم لوگوں کو کیا مصیبت ہے۔ طیبہ سے اور برداشت نہ ہوا۔ اس کی بات پر الوینہ سمیرہ چپ رہ گئی، جبکہ نائمہ عزیز کے ہونٹوں پر دل جلانے والی مسکراہٹ اتر آئی۔ کیا بات ہے ڈرائیور صاحب کی محبت کی، یعنی اب طیبہ احسان جیسی لڑکی ہمارے اوپر چڑھے گی، ہمیں آنکھ دکھائے گی؟ اس ڈرائیور کو تو اپنی خوش قسمتی پر غبارے کی طرح پھول کر ہواؤں میں اڑنا چاہیے۔ وہ کیا قسمت پائی ہے کمینے نے۔ نائمہ عزیز نے خاموش کم بولنے والی اور دب کر رہنے والی سادہ سی طبیعت طیبہ کے تیور دیکھ کر چوٹ کی تھی۔ زبان سنبھال کر نائمہ، میں کلاس فیلو ہونے کے ناطے تمہارا لحاظ کر رہی ہوں، اپنی حد میں رہو۔ طیبہ بے حد غصے میں تھی۔ تم مجھے میری حد بتاؤ گی، جسے خود اپنی حد کا پتہ نہیں؟ لحاظ کر رہی ہوں، مت کرو میرا لحاظ، مجھے تمہارے لحاظ کی پرواہ کب ہے؟ اپنے ڈرائیور سے عشق لڑانے والی لڑکی اب مجھے میری حد بتائے گی؟ الوینہ اور سمیرہ کو اس کی بات اچھی نہیں لگی، مگر وہ نائمہ عزیز سے ٹکر لینے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ مغرور سی نائمہ، تکبر سے جس کی گردن ہر وقت اکڑی رہتی، غصہ جس کی ناک پر دھرا رہتا، ہر کسی کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھتی تھی۔ جتنی وہ خوبصورتی میں بے مثال تھی، اتنی ہی امیر۔ سمیرہ اور الوینہ جیسی لڑکیوں کے تو اس کے ساتھ رہنے اور چمچہ گیری کرنے میں ہی اتنے مزے تھے کہ وہ کیوں اس سے طیبہ کے لیے ٹکر لیتی؟ یونیورسٹی کی ٹیچرز کی بھی ہمت نہ پڑتی نائمہ جیسی خوبصورت ذہین تیز لڑکی کو کچھ کہنے کی۔ سمیرہ، اسے سمجھاؤ مجھے ایسے بات نہ کرے، مجھے اس کے الفاظ تکلیف دے رہے ہیں۔ طیبہ نے لوگوں کو ادھر ادھر متوجہ ہوتے دیکھ کر صلح کے لہجے میں کہا، میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ تمہیں تو نائمہ کے غصے کا پتہ ہے، مجھے تو دور ہی رکھو اپنے جھگڑے سے۔ وہ گڑبڑا کر صاف دامن بچا گئی۔ طیبہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ میں نظریں چرا گئی۔ ہوتی رہے تمہیں تکلیف، میں نے تم پر احسان کیا، 2 دن تمہارے ساتھ کیا بیٹھ گئی، تم تو اپنی اوقاتی بھول گئی؟ ایک ڈرائیور کے لیے تم میری حد بتاؤ گی؟ چیپ گرل، نائمہ شیر ہوئی، میں تمہارے منہ نہیں لگنا چاہتی۔ وہ اٹھی اور اپنی چیزیں سمیٹنے لگی۔ جاؤ اور اپنے اس ڈرائیور کو منہ لگاؤ، تم جیسی لڑکی یہی ڈیزرو کرتی ہیں۔ وہ صاف صاف مذاق اڑاتے ہوئے طنزیہ لہجے میں بولی تھی۔ اس کا انداز بہت ہی سلگا دینے والا تھا۔ طیبہ کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو اس بات پر ضرور ایک چاٹا تو ماری دیتی۔ مجھے تو پھر بھی ایک ڈرائیور سے محبت ہوئی ہے جو کم سے کم پڑھا لکھا مینٹنڈ انسان تو ہے۔ میری تمہیں بددعا ہے کہ تمہیں نائمہ عزیز جیسی نک چڑھی خوبصورت اور دولت مند لڑکی کو ایسے شخص سے محبت ہو جس کی محبت اس کے لیے زخم بن جائے، ایسے نیچ شخص سے محبت ہو کہ اس کے بارے میں کسی کو بتاتے بھی شرم محسوس کرے۔ وہ محبت اس کے لیے ایسا کانٹا بن جائے جو نہ نگلا جائے اور نہ اگلا جائے۔ برانڈڈ چیزوں کو ایک بار پہن کر کچرے میں پھینک دینے والی نائمہ عزیز کسی کو فخر سے اپنی محبت نہ دکھا سکے۔ محبت اس کے لیے ایسا جال بن جائے کہ وہ کبھی اس سے نہ نکل سکے، اور تب وہ ایک بار ضرور یہ سوچ لے کہ اس نے کسی کا دل دکھایا تھا۔ اس کی آنکھیں لال اور لہجہ زخمی تھا۔ الوینہ اور سمیرہ شرمندہ خاموش بیٹھی تھی، اور نائمہ عزیز نے بے عزتی سے اس کی پیٹھ پر نظریں گاڑے مکھی ہاتھ سے اڑائی تھی۔ اتنا گیا گزرا اسٹیٹس تمہارا ہی ہو سکتا ہے،
ہوں بڑی آئی مجھے بددعا دینے والی، میں نائمہ عزیز ہوں، طیبہ احسان نہیں۔ اس کے گھمنڈ میں کوئی فرق نہ آیا تھا۔ کول ڈاؤن بیٹا، بس بھی کرو اب، اس 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے تمہیں خود کو تھکا دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا ہے اس کی اوقات یاد دلا دی تم نے، آئندہ ایسی غلطی نہیں کرے گی۔ شہرینہ عزیز نے کیوٹکس ٹھیک کرتے ہوئے اپنی خوبصورت آنکھیں ایک پل کو اس کے لال بھبوکا چہرے پر ٹکائی۔ آئندہ وہ ایسا تب کرے گی اگر میں اسے اپنے آس پاس برداشت کروں۔ بھاڑ میں جائے وہ۔ اس نے ریموٹ پکڑے چینل بدلا۔ نائمہ عزیز کیوں ایسے شخص سے محبت کرنے لگی جس کے بارے میں کسی کو بتانے میں بھی شرم آئے؟ مجھے تو جب محبت ہوگی اس کو لیے پوری دنیا گھوموں گی تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ نائمہ کو محبت ہو گئی ہے۔ شہرینہ عزیز رات کی پارٹی کے لیے خود کو تیار بھی کر رہی تھی اور بیٹی کی سنتی بھی جا رہی تھی۔ میں نائمہ جس کا ہر کام ارادے سے ہوتا ہے، جسے شاپنگ بھی کرنی ہو تو مشہور پامسٹ سے مشورہ کر کے کرتی ہے کہ آج اس کے لیے خریداری کرنا بہتر ہوگا یا نہیں، اور یہ کہ کہاں سے شاپنگ کرنا آج بہتر ہوگا۔ جو دوست بناتے ہوئے بھی 100 بار سوچتی ہے کہ وہ کس خاندان سے اور کیسے اسٹیٹس سے تعلق رکھتا ہے، جس نے آج تک کسی کو دوست نہیں کہلوایا، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ اس کی ٹکر کا آج تک اسے کوئی ملا ہی نہیں۔ اس کے آس پاس پروانوں کی طرح منڈراتے لڑکے لڑکیاں جن کے ساتھ وہ تھوڑا سا ٹائم پاس کر لیتی ہے، مگر وہ اپنی خوش قسمتی پر دنوں ناز کرتے ہیں کہ نائمہ عزیز کی کمپنی ملی تھی، جیسے کہ خوبصورت اور دولت مند لڑکی کی تھوڑی سی توجہ جسے خوش کر دیتی ہے۔ سمیرہ اور الوینا بھی اس کے ساتھ تھی تو سراسر خود اپنی وجہ سے، کیونکہ نائمہ سے تعلق رکھنا ان کے لیے فائدہ مند تھا۔ میں ہر کام پکے ارادے سے کرتی ہوں، محبت بھی بے سوچے سمجھے نہیں کروں گی، بلکہ پہلے ارادہ کروں گی اور جب دل کرے گا تو سوچ سمجھ کر اپنی ٹکر کے آدمی سے کروں گی۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو محبت کر کے یہ رونا روتے ہیں کہ محبت تو اندھی ہوتی ہے۔ ایسے جملے مجھے بہت برے لگتے ہیں۔ یہ صرف وہی لوگ کہتے ہیں جو بہت سست ہوں اور اپنے کل کے لیے پلاننگ نہ کریں۔ میں تو جس طرح ہر چیز کی پلاننگ کرتی ہوں ایسے ہی محبت کی بھی پلاننگ کروں گی۔ نائمہ نے ظاہر میں الوینا، سمیرہ اور ثنا سے کہا تھا، مگر اونچی آواز میں یہ باتیں اصل میں پاس سے گزرتی طیبہ کو سنانے کے لیے کہی تھی۔ وہ لوگ لان میں بیٹھی گپ سپ لگا رہی تھی کہ محبت کے ٹاپک پر نائمہ نے اپنی بات کہی۔ طیبہ ان سے دور دور رہتی تھی۔ کتنی انوکھی سوچ ہے تمہاری، وہ کتنے الگ ہو سب سے۔ سمیرہ تو ویسے بھی اس کی ہر بات پر اس کی فین تھی، جھٹ امپریس ہو کر بولی، محبت اور پلاننگ سے کی جائے نائمہ، کچھ عجیب سی بات نہیں ہے یہ؟ الوینا ڈرتے ڈرتے حیرانی سے بولی۔ کیوں؟ میں تیکھی نظروں سے اسے دیکھتے ناگواری سے بولی، جب سونا جاگنا، کھانا پینا، کہیں جانا، یونیورسٹی آنا وغیرہ کی پلاننگ کر سکتی ہوں تو محبت کی کیوں نہیں؟ میری ڈکشنری میں بغیر ارادے اور پلاننگ کے کوئی کام کرنا نہیں ہے۔ میں جو سوچتی ہوں، جو چاہتی ہوں، پلان کرتی ہوں اور وہ ہو بھی جاتا ہے۔ بھلا جو لڑکی اپنا ایک ایک قدم کیلکولیٹ کرتی ہو، ہر بات میں فائدہ نقصان کو سامنے رکھتی ہو، وہ محبت کیسے بغیر پلان کیے کر سکتی ہے؟ میں عام لوگوں کی طرح گھسی پٹی ذہنیت نہیں رکھتی۔ ایسے بندے سے محبت کروں گی جو میرے ساتھ چلے تو لوگ مڑ مڑ کر دیکھیں ہمیں۔ جیسے میں ہوں ویسے ہی مجھے محبت کرنے کے لیے ایک پرفیکٹ شخص ملے اور دنیا دیکھتی رہ جائے۔ وہ ایک فخر سے بال جھٹکتے ہوئے بولی۔ الوینا کو وہ اپنے گھمنڈ کی وجہ سے پہاڑ کی اونچائی پر کھڑی نظر آئی۔ اس نے نائمہ سے گرنے کے خیال سے ہی جھرجھری لی، مگر تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ بڑے بڑے بادشاہوں کو اپنی نوکرانیوں سے دھواں محبت ہوئی ہے۔ ان کی محبت میں وہ بے مثال لوگ اپنی جان اور مال تک بے پرواہ کیے ہوئے ہیں۔ الوینا نے ایک اور پوائنٹ آزمایا جسے نائمہ نے ناک پر مکھی کی طرح اڑایا۔ وہ اپنا منہ سا لے کر، بہت ہی خالی قسم کے لوگ ہوں گے، وہ دنیا پر بادشاہت کرتے تھے مگر گھر بیٹھے نوکرانیوں پر عاشق ہو جاتے تھے۔ بھائی اتنی بڑی دنیا ہے، نکل کر اپنی ٹکر کی کوئی عورت ڈھونڈ لیتے۔ وہ طنز سے بولی۔ وہاں پر موجود تینوں لڑکیوں نے اس بے حد خوبصورت مگر مغرور سی لڑکی کو بہت افسوس سے دیکھا۔ لاکھ اسے ڈس ایگری سہی مگر کہنے کی ہمت کسی میں نہ تھی، سو خاموشی میں ہی بہتری جانی۔ دسمبر کا ایک خوبصورت بھیگی سی صبح، ہلکی ہلکی بارش میں وہ اپنی لال اسپورٹ کار میں بیٹھی ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کی مزہ لیتی ہوئی فل اسپیڈ میں کار چلا رہی تھی کہ ایک دم بریک لگا اور گاڑی اس سنسان سی سڑک پر رک گئی۔ اس نے بہت ہاتھ پیر چلائے مگر بے فائدہ، مجبور ہو کر اسے باہر نکلنا پڑا۔ ایڈونچر کی شوقین
پر یہ بے وقت کی مصیبت بہت بری لگی۔ آج موسم دیکھ کر صبح صبح اس کا موڈ کافی اچھا ہوا تھا اور وہ آسان راستے کی بجائے ذرا لمبے راستے سے گزرتی یونیورسٹی کے لیے نکلی تھی۔ ڈرائیور کو اس نے منع کر دیا تھا، کیا پتہ تھا یہ نقریلی کار راستے میں ہی ساتھ چھوڑ دے گی۔ نائمہ نے ادھر ادھر دیکھا، کہیں کوئی دور دور تک نہ تھا۔ سڑک کے دونوں طرف رہنے کے لیے بنگلے اور خاموش بھیگتے درخت ہی تھے جن سے مدد نہیں مانگی جا سکتی تھی، اور ویسے بھی وہ جتنی ایگو والی تھی کبھی کسی راہ چلتے اجنبی سے مدد نہ مانگتی۔ پہلی بار اسے ایسی صورتحال پیش آئی تھی، وہ پیدل چلنے لگی۔ ویسے اب بھی یونیورسٹی 10 منٹ کے واک پر ہی تھی۔ اس نے ٹھنڈے ٹھنڈے بھیگے موسم میں یوں اکیلی سڑک پر چلنا بہت اچھا لگا۔ کچھ دیر پہلے وہ بیچاری اور غصہ پل میں ہوا ہو گیا۔ وہ دسمبر کی صبح بارش کی بوندوں میں بھیگنے والی، سخت سردی کی وجہ سے ناک ہونٹ اور آنکھیں گلابی ہو رہے تھے۔ چلتے چلتے وہ ایریا ختم ہوا۔ وہ دائیں طرف نکلی، وہاں کوئی بازار تھا، لوگوں کا رش، دکانیں کھلتی ہوئی اور پڑھائی کو جاتے لوگ، گاڑیوں کا شور۔ صبح کی افراتفری مچی ہوئی تھی۔ وہ مارکیٹ کپڑوں یا دوسری چیزوں کی نہیں تھی بلکہ گروسری اور ڈیلی یوز کی چیزوں کی دکانیں جگہ جگہ سجی تھی۔ اسے حیرت ہوئی کہ لوگ اتنی سردی میں بھی صبح صبح گھروں سے کیسے نکل آتے ہیں۔ پھر وہ خود ہی ہنس دی، جب ہم جیسے محلوں میں رہنے والے نرم نرم بستروں پر اپنی ضرورت کے لیے نکل آتے ہیں تو یہ لوگ تو پھر زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ سب کو اپنی روزی کمانی ہوتی ہے۔ میں راستے میں بیچ کھڑی جینس کے جیبوں میں ہاتھ دیے آتے جاتے لوگوں کو دیکھ رہی تھی کہ کوئی پیچھے سے آگے سے آتا جلدی سے میں اسے ٹکرایا تھا۔ نائمہ کو ایک طرف ہوتے دھکا سا لگا، مگر وہ گری نہیں، جبکہ سامنے والا لڑکھڑا گیا تھا، اور جیسے ہی وہ سیدھا ہوا ایک اچھتی سی نظر، سرسری سی نظر اس سے نائمہ کو دیکھا۔ وہ جو خود کو کچھ سخت کہنے پر راضی کر چکی تھی وہ خاموش تھی، بلکہ وہ سیدھا ہوا پلٹ کر اور پل پل اس سے دور ہوتا گیا، کوئی شوری کوئی ایکسکیوز کے الفاظ ادا کیے بغیر۔ نائمہ ایسی بدتمیزیاں برداشت کرنے کی عادی نہ تھی، مگر اسے خاموش کس چیز نے کیا؟ اس کی بے نیازی نے یا اس کی بدتمیزی نے؟ نہیں، اسے ایسے کسی جذبے نے خاموش نہیں کیا بلکہ سامنے والے کی بے حد خوبصورتی نے۔ ہاں، وہ نائمہ سے بھی زیادہ خوبصورت تھا، پرفیکٹ۔ اس نے کبھی کسی مرد کو اتنا خوبصورت نہیں دیکھا۔ سامنے لوگوں کا رش، شور شرابہ، گاڑیوں کی پونپوں، اب کوئی چیز بری نہیں لگ رہی تھی۔ وہ اتنا خوبصورت تھا کہ وہاں موجود ہر چیز خوبصورت ہو گئی، ہر طرف خوبصورتی ہی خوبصورتی۔ وہ ہوش میں ہی نہیں تھی، جیسے ہوش سے بے خبر ہو۔ اپنی پوزیشن یا کنڈیشن کا احساس تک نہ تھا اسے اس پل۔ وہ کیمل کلر کے سلوار قمیض پہنے تھا، سامنے دور بہت دور ہوتی اس کی پیٹھ۔ کپڑے صاف تھے مگر زیادہ استعمال کی وجہ سے اپنی اصلی رنگت کھو چکے تھے۔ نائمہ کو کسی بات کا احساس نہ تھا کہ وہ کس جگہ سے کس حال میں کھڑی تھی یا سامنے والا کس حلیے میں تھا۔ ہوش اسے تب آیا جب وہ خوبصورت شخص اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس کا منظر سے ہٹنا تھا کہ ہر چیز بصورتی پھر سے ابھر آئی تھی، اور نائمہ عزیز کو محبت ہو گئی تھی، بغیر ارادے یا پلاننگ کے اسے محبت ہو گئی۔ بہت دل کو جھٹلایا، لاکھ خود سے جنگ چھڑی، مگر دل سے بھلا کون جیت پاتا ہے؟ وہ بھی نہ جیت سکی۔ خود کو جھٹلانا، دل کی نہیں کرنا، خود سے بغاوت کچھ کام نہ آیا۔ اس نے پیروں کو بہت روکنے کی کوشش کی، دماغ قدموں کے پیچھے گھسیٹتا، مگر دل بغاوت پر راضی کر کے آگے کو سرکتا۔ ہر بار وہاں جا کر اسے دیکھتی رہی، پھر خود کو ملامت کرتی رہی، خود سے نظریں چراتی واپس آ جاتی اور گھنٹوں کمرہ بند کیے پڑی رہتی۔ یونیورسٹی میں، گھر میں، ہر جگہ اس کی بدلتی حالت کو عجیب سی نظروں سے دیکھا جانے لگا۔ اب وہ پہلے کی طرح چہکتی نہ تھی، وہ کہے، وہ تیور، وہ اونچی آواز میں باتیں کرنا، اب وہ سب پہلے سی رونق نہ تھی۔ جو لوگ اسے جانتے تھے کب تک نہ سمجھتے، اس سے پوچھنے کی کسی میں ہمت نہ تھی، مگر پیٹھ پیچھے باتیں ہونے لگی۔ نائمہ عزیز کو بھلا کیسی محبت ہوئی ہے؟ وہ تو ایسی چیزوں پر چپ رہنے والوں میں سے تھی کہ نائمہ عزیز کو محبت ہو گئی، یہ کوئی چھپانے والی بات تھی بھلا؟ ایک قیدی کی سی محبت جو نئے موسم سے محبت کرتا ہے، دور دور سے انہیں دیکھتا محسوس کرتا ہے مگر ان کے بیچ نہیں رہتا، تمام لوگوں کی طرح مزے نہیں لیتا۔ وہ خود پر ترش کھانے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا۔ خزاں کے موسم میں دور تک بکھرے پیلے لال سرمئی پتوں پر چلنے کی حرکت ہی کر سکتا ہے، بکھرے پتوں کے درد کو سن نہیں سکتا، سردی کی خوبصورتی، سنہری دھوپ اور اداس شاموں کی آواز نہیں سن سکتا۔ وہ باہر کے زمین پر اگے رنگ برنگے پھولوں کو نیا جنم لیتے ہیں،
ہر طرف ہریالی اور اس کی بھینی بھینی خوشبو کو نہ محسوس کر سکتا ہے اور نہ دیکھ سکتا ہے۔ اس نے خود اپنے لیے اپنے ہاتھوں سے یہ محرومیاں چن لی تھی۔ دسمبر کی سرد رات میں وہ بغیر کسی گرم کپڑے کے سردی سے بے خبر لان میں کرسی پر دونوں پیر اوپر کیے بیٹھی تھی۔ کھلے ہوئے بال ہوا میں پیچھے کی طرف اڑتے، بڑی بڑی گلابی آنکھیں پیلے چاند پر جمی تھی۔ آج چاند بہت بڑا محسوس ہو رہا تھا، جیسے سورج نے اس سے کانٹیکٹ کر کے اپنی ٹائمنگ بدل لی ہو۔ شہرینہ عزیز ٹیرس سے اسے وہاں بیٹھا دیکھ کر پریشان سی تیز تیز چلتی آئی۔ نائمہ بیٹی، کیا کر رہی ہو؟ بیمار ہو جاؤ گی، کیوں تم اتنی لاپرواہ ہوتی جا رہی ہو؟ وہ پاس آ کر اس کے ٹھنڈے ماتھے پر محبت سے ہاتھ لگا کر بولی تھی۔ اس نے خالی خالی نگاہیں شہرینہ پر ڈالی اور دوبارہ پیلے چاند کو دیکھنے لگی۔ وہ ماں تھی، ان کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ کچھ مسئلہ ہے تو مجھ سے شیئر کرو۔ اس کی آواز آنسوؤں میں ڈھل گئی۔ درد تو بہت ہے ماما، اتنا کہ برداشت نہیں ہوتا۔ میں پہلے جیسا ہونا چاہتی ہوں۔ وہ دیکھ تو چاند کو رہی تھی، مگر جیسے بہت دور کہیں پہنچی ہوئی ہو۔ آواز آنسوؤں سے بھاری تھی، جیسے ابھی وہ دہاڑے مار مار کر رونے لگے گی۔ آنکھوں میں پانی ٹھہر چکا تھا۔ اداسی میرے دل کے اوپر ایسے لپٹ چکی ہے جیسے چاند پر یہ پیلا پن، ایسے ہی پیلی اداسی میں لپیٹ میں ہے میرا دل۔ ماما، میں محبت نہیں کرنا چاہتی۔ ہاں، مگر کرنا بھی چاہتی ہوں۔ وہ بہت خوبصورت ہے ماما، اتنا کہ میں اس کی خوبصورتی کے آگے پھیکی پڑ جاتی ہوں۔ میں کیسے اس سے محبت کر سکتی ہوں؟ میں نے تو پلان ہی نہیں کیا تھا، بھلا میں کیسے اتنی لاپرواہ ہو سکتی ہوں؟ میں نے بہت سوچا، بہت ڈانٹا، مگر میرے قدموں نے میری بات ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر میں نے اس کو سزا بھی دی، بہت مارا اور 2 دن تک اپنے آپ کو کمرے میں بند رکھا، کیونکہ میری بات نہ مانی۔ اب سزا بھگتو۔ میں بچوں کی طرح روتے میں زبردستی مسکرانے لگتی، کبھی خیالوں میں گم ہو جاتی، کبھی منت بھرے لہجے میں شہرینہ کو دیکھتے ہوئے دونوں بازو پکڑ لیتی۔ تمہیں محبت ہو گئی ہے؟ شہرینہ، جو اس کے ساتھ رو رہی تھی، ٹھٹکی تھی۔ یہ خیال انہیں پہلے آیا تھا، مگر یقین نہیں کیا۔ بھلا نائمہ خود اپنے آپ کو کے علاوہ کیوں کسی کے بارے میں سوچ سکتی ہے؟ پوری زندگی میں اس نے اپنی ذات کے سوا کسی کو اہمیت نہ دی تھی۔ محبت، وہ پھر سے خیالوں میں پھنسی گئی۔ ماما، اسے محبت نہیں، پتجھڑ کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔ اب وہ نارمل لگ رہی تھی، کہہ کر رونے لگی۔ شہرینہ کچھ دیر تک بہت دکھ سے اسے روتا دیکھتی رہی۔ نائمہ میری جان، بس بھی کرو، آخر کب تک تم یہ سوگ مناؤ گی؟ تمہارے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں ہمارے سرکل میں، میں نہیں چاہتی۔ جو لوگ پہلے تمہیں تعریف کرتے نہیں تھکتے تھے، آج عجیب سی باتیں کرتے نہیں تھکتے۔ تم میری اکلوتی اولاد ہو۔ میرے اور تمہارے ڈیڈ کے تمہارے لیے بہت سے اونچے خیالات ہیں۔ ہم نے تمہاری زندگی کے حوالے سے بہت سے خواب دیکھ رکھے ہیں۔ کیا یہ سب؟ چھوڑ دو بچپنا، سنبھالو خود کو۔ اگر تمہیں یہ محبت تکلیف دے رہی ہے تو چھوڑ دو، اس کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو۔ گھومو پھرو، اپنی لائف انجوائے کرو۔ وہ بہت نرمی سے اور محبت سے کہہ رہی تھی۔ میں بھی وہی چاہتی ہوں ماما، وہ آنسو پوچھتی بولی تھی۔ میں نے کل اپائنٹمنٹ لی ہے مشہور سائیکیٹرسٹ سے، میرے ساتھ چلنا، دیکھنا کچھ ہی دنوں میں تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ وہ بچوں کی طرح اسے پچکارتے ہوئے بولی، سائیکیٹرسٹ کیا کہہ رہی ہیں آپ ماما؟ میں پاگل نہیں ہوں۔ محبت کسی کو دماغی مریض نہیں بناتی، اور نہ ہی یہ دماغی مریض لوگ کرتے ہیں، عام نارمل لوگ محبت کرتے ہیں۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ میری محبت نارمل کیس نہیں ہے۔ وہ صاف برا مان گئی۔ باقی کا تو سارا وقت شہرینہ کو اسے مناتے گزر گیا تھا۔ محبت جو بعض لوگوں کے لیے بھرپور خوشی، بعض کے لیے روگ، بعض کے لیے ملامت، اور بعض کے لیے رسوائی، اور بعض کے لیے شرمندگی، اور بعض کے لیے جوک بن جاتی ہے، مگر نائمہ کے لیے محبت ان سب سے اوپر کوئی چیز نہ تھی۔ بغیر پلان کیے ہوئے، بغیر ماہوں سال دیکھے، بغیر کسی کو چنے، اچانک سے برپا ہو جانے والی قیامت تھی۔ مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ ابھی عشق کے امتحان اور بھی تھے۔ اللہ اسے منہ کے بل گرانے کا ارادہ کر بیٹھا تھا، کیونکہ وہ گھمنڈیوں کی لسٹ میں تھی، اور گھمنڈ کرنے والوں کی سزا بھی بہت خطرناک ہوتی ہے۔ فرعون، جس کو اللہ نے دریا میں ڈبو کر مارا، قارون، جو خزانے سمیت زمین میں دھس گیا، میں اللہ کو جھٹلانے والوں میں سے نہیں تھی، مگر لوگوں کو جھٹلانے والوں میں سے تو تھی، اور اللہ اس طرح کی غلطی کو برداشت نہیں کرتا۔ میں نہ زمین میں دھسنے والی تھی اور نہ برباد ہونے والی تھی، بلکہ زندہ دفن ہونے والی تھی، ایک کڑی سزا کی حقدار ٹھہرائی گئی تھی۔ ہر ایک کو اپنے کام کے لیے جنت یا دوزخ بنانا ہوتا ہے، مگر اس کے کام نے جو ویرانگی
کا حقدار ٹھہرایا تھا۔ ساری عمر کا اندھیرا جو اس کے دل کو گھیرنے والا تھا اور اپنی باقی سارا زندگی اس نے اپنے لیے چنے اس اندھیرے میں بتانی تھی جس میں کوئی رنگ، کوئی خوشبو، کوئی روشنی نہ تھی۔ ذات کے اندھیرے تھے، خوبصورت بے مثال حسن کی مالک نائمہ عزیز کے بدصورت اعمال کا اندھیرا کونا۔ نائمہ عزیز پریشان سی گھر سے نکلی، خود کو ہمیشہ کی طرح بہت جنگ کی مگر وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے رہ گئی، اور راستے میں اس نے خواہش کی کہ کاش وہ اس خوبصورت انسان کو قریب سے دیکھ پاتی، اور اس کی یہ پہلی اور آخری دعا قبول کر لی گئی تھی۔ وہ وہیں سے گزر کر مارکیٹ کی طرف نکلنے لگی کہ سلیپر آگے سے ٹوٹ گیا اور پاؤں سے نکل گیا۔ وہ بغیر پرواہ کیے وہی سلیپر ہاتھ میں لے کر چلنے لگی۔ یہ وہی نکریلی اور نازک سی نائمہ تھی۔ اگر کوئی اس حالت میں اسے دیکھ لیتا تو مر کر بھی یقین نہ کرتا۔ وہ اکڑ اب نہیں تھی، یہ تو کوئی پھٹے حال سی لڑکی معلوم ہوتی تھی۔ وہ سڑک سے گزر کر باہر کی گلی کی طرف آ نکلی، اور زمین کی طرف دھیان ہی کب تھا جو وہ وہاں پڑے کانچ کے مہین ٹکڑوں پر توجہ دیتی۔ وہ کانچ اس کے پیر میں چبھ گیا، درد سے اس کی زبان سے سسکی نکلی تھی۔ وہ وہیں دھول میں اٹی زمین پر پیر پکڑتی بیٹھ گئی۔ چپل ہاتھ سے نکل گیا تھا، آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے۔ اس میں اتنی ہمت بھی نہ تھی کہ شیشہ کھینچ کر نکال لیتی۔ وہاں سے گزرتا شخص اسے اس طرح زمین پر سر جھکائے بیٹھا دیکھ کر قریب آیا، اور اس کے خون سے رنگے پیر پر نظر پڑتے ہی وہاں بیٹھ گیا۔ نائمہ نے سر اٹھایا اور پلک تک جھپکانا بھول گئی۔ دنیا اور آس پاس سے بے خبر ہو جانا کس کو کہتے ہیں، یہ آج اسے معلوم ہوا تھا۔ نائمہ کے چہرے سے سامنے والے چہرے تک کی دوری انچ بھر کی تھی۔ وہ دور سے کتنا خوبصورت تھا، قریب سے اس سے 10 گنا زیادہ خوبصورت تھا۔ اس نے اب تک نظر اٹھا کر نائمہ کو نہیں دیکھا تھا۔ عجیب سی بے رخی جیسے اس کی ذات کا حصہ تھی۔ اس شخص نے ہاتھ بڑھا کر نائمہ کے پیر میں چبھے کانچ کا ٹکڑا کھینچا، اور نائمہ کو کسی درد یا تکلیف کا احساس تک نہ ہوا۔ وہ ایک ٹک اسے دیکھتی جا رہی تھی۔ جیسے اس نے توجہ ہٹائی وہ کہیں غائب ہو گیا۔ تمہیں اس خوبصورتی اور بے رخی کا واسطہ، مجھے آزاد کر دو، مجھے اس تکلیف سے چھٹکارا دے دو۔ میں تمہیں سوچنا تک نہیں چاہتی، رحم کرو مجھ پر۔ وہ جیسے تکلیف کی آخری حد پر تھی، آنکھیں آنسوں سے بھری بے بس انداز آواز میں منتیں سمائے وہ تڑپ کر بولی تھی، اور وہ شخص کانچ کے ٹکڑے کو ایک طرف پھینکتا، ایک اچاٹ سی نظر اس پر ڈالتا اٹھا تھا، اور وہ مغرور سے بندے کو دیکھتی رہ گئی۔ نائمہ نے اسے خود سے دور ہوتا دیکھا۔ جاتے جاتے وہ نائمہ کا ٹوٹا سلیپر اپنے ہاتھوں میں لے گیا تھا۔ وہ اب تک اپنی حالت سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس کی بے رخی نے دل کو بہت چوٹ پہنچائی تھی، اتنی چوٹ کہ نازک دل گھائل ہو گیا تھا۔ اور پھر اس کا نائمہ کا سلیپر لے جانا، اسے خوش ہونا چاہیے تھا، مگر وہ نہیں تھی۔ گمسم سے انداز میں وہ دیوار کا سہارا لیتی اٹھی اور انتظار کرنے لگی۔ 5 منٹ گزرے ہوں گے کہ ایک شخص اس کے پاس آیا۔ اس کے ہاتھ میں نائمہ کا سلیپر تھا جو اب صحیح حالت میں تھا۔ اس نے نئے شخص کے حلیے پر توجہ نہیں دی، ورنہ وہ چونک جاتی، کیونکہ اس شخص کا حلیہ اس سے ملتا جلتا تھا۔ دلاور نے اسے ٹھیک کر دیا ہے، اب کبھی دوبارہ یہ جوتا نہیں ٹوٹے گا میم صاحب۔ ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ ہاتھ میں جادو ہے۔ کمال کا ہنرمند ایک بار جوتا مکمل کر لے وہ دوبارہ خراب نہیں ہوتا۔ وہ کافی باتونی لگ رہا تھا، اور لہجے و حلیے سے دیہاتی۔ وہ جو بھی ابھی میرا جوتا لایا تھا، وہ اب کہاں ہے؟ نائمہ نے اس کی بات کے جواب میں بے چینی سے پوچھا۔ دنیا جیسے اس شخص پر آ کر ختم تھی۔ اس سے آگے یا پیچھے اور کچھ نہ تھا جو نائمہ کو سنائی یا دکھائی دیتا۔ اسی کا تو بولتا ہوں، دلاور میرا چھوٹا بھائی میرے ساتھ ہی موچی کا کام کرتا ہے۔ وہ فخر سے مسکرایا۔ اس کی بات سن کر نائمہ کو لگا کہ وہ اونچی چوٹی سے منہ کے بر دھکا دے کر گرا دی گئی ہے۔ اسے حیرت تھی کہ وہ اپنے پیروں پر کیسے کھڑی ہے۔ اس نے میری بات کا جواب کیوں نہیں دیا؟ وہ کسی امید کے سہارے بولی تھی۔ شاید اس نے سننے میں غلطی ہوئی ہو، شاید وہ شخص غلط فہمی میں ایسا کہہ گیا ہو۔ اوہ میم صاحب، تم بھی بھولی ہو، بھلا وہ کیسے جواب دے گا؟ اس نے مزے سے کہتے سر پر ہاتھ مارا۔ ککا کیوں؟ یہ لفظ وہ بہت مشکل سے بولی تھی، دل جانے کیوں دھڑک گیا تھا۔ دلاور پیدائشی جنم سے گونگا اور بہرا ہے میم صاحب۔ وہ یوں بولا جیسے یہ کوئی خاص بات نہ ہو۔ دھڑ 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 دھڑ، اور نائمہ کو لگا کہ اونچائی سے گرنے تک ہی کسی کا قصہ نہ تھا، بلکہ اس کے ٹوٹے ہوئے وجود
یہ پہاڑ کے بڑے بڑے پتھر لڑک لڑک کر گرے ہوں اور ان کے بوجھ تلے ہمیشہ کے لیے دفن ہو چکی ہو۔ میم صاحب، اگر آپ کو جوتا صحیح کرانے ہو تو ادھر آ جانا، وہاں گوشت کی دکان کے باہر والے چبوترے پر ہماری جگہ ہے۔ قسم سے دلاور جیسا جوتا کوئی مرمت نہیں کر سکتا۔ اس نے نائمہ کی حالت سے بے خبر اسے اور امپریس کرنا چاہا اور سامنے اشارہ کر کے جگہ بھی بتا دی۔ سامنے کچھ دوری پر چبوترے پر سر جھکائے جوتا ٹھیک کرتا وہی خوبصورت انسان تھا۔ غلطی کی اب کوئی گنجائش ہی نہیں رہی تھی۔ نائمہ کو اپنا دم گھٹتا محسوس ہوا۔ موت کو تھکا دینے والی خوبصورتی ہے تمہارے بھائی میں۔ وہ دور بیٹھے اس شخص کو دیکھتے بولی تھی جس کی مجبوری کو اس نے بے رخی اور گھمنڈ سمجھا تھا۔ سامنے بیٹھا لڑکا اس کی دھیمی آواز میں کہی باتوں کو سن تو چکا تھا مگر سمجھ نہ سکا۔ میں بہت بری حالت میں گھر آئی تھی۔ سہرینہ اسے دیکھ کر رونے لگی۔ اسے یہاں سے دور بھیج دیں، بہت دور۔ میں اب اسے برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ بے بسی، یہ تکلیف، یہ گلٹ مجھے مار دے گا۔ میرا دم گھٹتا ہے ماما، میں اس سے محبت نہیں کرنا چاہتی۔ یہ کیسی بے بسی ہے؟ اس کی دہائی دل کو چیر دینے والی تھی۔ اس کا غم کلیجہ نوچ رہا تھا۔ سہرینہ دہاڑے مار مار کر رونے لگی۔ گھر کے سارے نوکر وہاں جمع ہو گئے تھے اور رو رہے تھے۔ بھلا انہوں نے کب نائمہ عزیز کو اس حالت میں دیکھا تھا؟ اچانک اس کی طبیعت بگڑی، اسے نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا۔ سہرینہ اس شخص کا سراغ لگا کر وہاں گئی تھی۔ دلاور کے بھائی کو چیک کیا تھا۔ بلینک چیک میں جتنے روپے لکھوانا چاہتا تھا لکھ کر کیش کر لے۔ بدلے میں وہ اسے شہر و جگہ چھوڑنے کو کہا، وہاں سے دور جانے کو کہا۔ بھلے وہ اپنے دیہات چلا جائے یا دوسرے شہر زمینیں خریدے نہ چاہے یا کوئی کاروبار، مگر یہاں سے دور جا کر یہ سب کرے۔ دلاور کے بھائی کی تو مجبوری نے بیوی کو بچوں سے دور کر رکھا تھا۔ روزی کی تلاش نے اس شہر میں رہنے پر مجبور کر رکھا تھا۔ ہاتھ آیا مفت کا خزانہ وہ کیوں ہاتھ سے جانے دیتا؟ آم کھانے کے غرض تھی، گٹھلیاں گننے والوں میں سے وہ نہ تھا۔ بغیر وجہ پوچھے اس نے پیسے لے لیے۔ وہ ٹھیک ہو کر گھر آ گئی مگر زندگی کی طرف نہ لوٹ سکی۔ جو لوگ اس کی چکا چوند سے امپریس اس کے آس پاس پروانوں کی طرح چکراتے، انہیں اسے بالکل بھلا دیا تھا۔ اب وہ پہلے کی طرح نہ تھی۔ اپنے ڈریس پر توجہ دینا، آئے روز پارٹیاں کرنا، موج مستی، میوزک، ہوٹلنگ، شاپنگ، وہ سب کچھ بھول چکی تھی، جیسے نئی پیدائش سے لے کر ایک نئی دنیا میں آ چکی ہو۔ اسے اب شور شرابے کی بجائے خاموشیاں بھاتی تھی۔ خاموشیوں کی بجائے اداسیاں اٹریکٹ کرتی تھی۔ باہر کے بجائے پتجھڑ پسند تھا۔ زندگی کی بجائے اب اسے موت زیادہ پسند تھی، خاموش سی، تنہا سی، بالکل پتجھڑ کے موسم سی۔ وہ آج بھی اس جگہ، اس چبوترے تک جاتی، اس کی بے اختیاری اسے وہاں لے جاتی، مگر اب وہ جگہ آباد نہ تھی، ویران تھی۔ وہاں جا کر گھنٹوں بیٹھی رہتی۔ ظاہر میں وہ وہاں کی چہل پہل، شور شرابہ دیکھتی، مگر بیکار اس خوبصورت چہرے کو کھوجتی جو نہ جانے کہاں کھو چکا تھا۔ اسے یاد نہ تھا کہ تکلیف کے ان لمحوں میں اس نے اپنی ماں سے ریکویسٹ کی تھی، اور ماں بھلا بچوں کو تکلیف میں کیسے دیکھ سکتی ہیں؟ انہوں نے اسے تکلیف سے بچا لیا تھا، گلٹ سے بچا لیا تھا۔ شوق ہمیشہ نہیں رہتا، غم جو وقت کے ساتھ ساتھ کم پڑتا ہے، ایک دن وہ بھی سنبھل جائے گی، مگر وہ اندھیرے اب اس کے مقدر تھے جن سے رہائی ممکن نہ تھی۔ اب اکثر اسے اتنے سال گزر جانے کے باوجود بھی طیبہ احسان کی آواز کی چیخ سنائی دیتی تھی۔ قدم رک جاتے اور پیر چلنا بھول جاتے۔ وہ سوتے میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتی، صبح تک سو نہ پاتی، جیسے نیند نے قسم کھا لی ہو۔ طیبہ کی آواز اس کا پیچھا ہر وقت کرتی اور موقع دیکھ کر حملہ کر بیٹھتی۔ نائمہ عزیز جیسی نکچڑی خوبصورت اور دولت مند لڑکی کو ایسے شخص سے محبت ہو جائے جس کی محبت اس کے لیے زخم ہو، ایسے چھوٹے شخص سے محبت ہو کہ اس کے بارے میں کسی کو بتاتے ہوئے بھی شرم محسوس کرے، برانڈڈ چیزوں کو ایک بار استعمال کر کچرے میں پھینک دینے والی گھمنڈی لڑکی۔